کہ بھائی اب نواز شریف کے بعد اگر حمزہ شہباز نہیں آئے گا اور شہباز شریف نہیں آئے گا، مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں گی اور حسن اور حسین نواز زرداری کے بعد بلاول نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ اور پھر نسل در نسل کی یہ نیپو پالیٹکس ہے کہ جو ہمارے سروں پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ٹوٹل جی ڈی پی کا صرف 0.8% ہے کہ جو تعلیم کو ملتا ہے، اور وہ بھی کٹوتیوں کے بعد اور نہ جانے کتنی جیبیں بھرنے کے بعد اس تعلیم پر خرچ ہوتا ہے۔ پنجاب میں کہ جس کے بارے میں بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، 1 کروڑ بچہ اس وقت آؤٹ آف سکول ہے، جس میں سے تقریباً 40% ایسا ہے کہ جو نیور ٹو سکول کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کا منشور یہ تھا، آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا، بھلے آپ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پنجاب بھر کے تقریباً 60% تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت 50% سے زائد کی اسٹوڈنٹ پاپولیشن وہ ریگولر ڈرگ ایڈکٹ بن چکی ہے، اور یہ بچے یہ اسٹوڈنٹس کوئی گھروں سے نشے کے عادی ہو کر نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تعلیمی اداروں کا ماحول اور کلچر ہے کہ جو اتنا پلوٹ ہو چکا ہے کہ وہاں پر میل ہو یا فیمیل ہو، یہ نشے کی لت اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں عام ہے۔ یہ جو کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہمارے سماج میں اس وقت بہت ریگولرائز کر دیا گیا ہے، مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ ہو۔ اس پنجاب کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں تعلیمی اداروں کے باہر وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصویر والا جھنڈا تو لگ سکتا ہے، بھلے اسی سکول کے اندر اور اسی کالج کے اندر نلکوں میں پانی نہ آتا ہو۔ پنجاب کے ہر ضلع کو عالمی معیار کی ایک سرکاری جامعہ مہیا کی جائے۔ یونیورسٹیز میں فیسوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور بالعموم تو اب یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ یہ جو امیر کے لیے الگ نظام تعلیم اور غریب کے لیے الگ نظام تعلیم ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے پورے سماج میں ایک شدید قسم کا پوٹینشل ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے۔ طلبہ یونین آئینی حق ہے کہ جس سے ان کو محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ حکومت وقت نے سنجیدگی ظاہر نہ کی، طلبہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں کہ وہ عملی مزاحمت کے لیے اپنے تعلیمی اداروں سے، اپنے گھروں سے باہر آئیں گے۔ ہم مزاحمت کریں گے، ہم جد و جہد کریں گے، ہم انشاءاللہ کشمکش کے راستے کو اختیار کریں گے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جائیں، اپنے حصے کی شمع جلائیے۔ اسلامی جمعیت طلبہ 10 نومبر تک پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں، پنجاب بھر کے کالجز اور یونیورسٹیز میں طلبہ و طالبات کا ایک عظیم الشان اور تاریخی ریفرینڈم کروا رہی ہے۔ جو ایشوز پنجاب کے طلبہ شب و روز فیس کرتے ہیں اور جس مسائل کی چکی میں وہ شب و روز پس رہے ہیں، ان مسائل کے حوالے سے ایک آگہی مہم بھی چلے، اور ان مسائل کے حل کے لیے حکومتی عہدیدار اور حکومتی ارباب اختیار ان تک بھی اپنی آواز کو اگلے مرحلے میں پہنچایا جائے، اور مسائل کے حل کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھایا جائے۔ یہ ریفرینڈم بنیادی طور پر انہی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے ترتیب دیا ہے۔ ہمارا جو پہلا مطالبہ ہے اس ریفرینڈم کو لے کر حکومت وقت سے، وہ یہ ہے کہ تعلیم کو بجٹ کا کم از کم 4% دیا جائے، 4% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی تعلیم کے لیے مختص کی جائے، تاکہ یہ جو آئے روز تعلیمی اداروں کے اندر معاشی اعتبار سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس کا برڈن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی طالب علم کے اوپر پڑتا ہے، اس سے بچا جا سکے۔ اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ٹوٹل جی ڈی پی کا صرف 0.8% ہے کہ جو تعلیم کو ملتا ہے، اور وہ بھی بہت ساری کٹوتیوں کے بعد اور نہ جانے کتنی جیبیں بھرنے کے بعد اس تعلیم پر خرچ ہوتا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ بچہ اس پنجاب میں کہ جس کے بارے میں بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جس کو ایڈمنسٹریٹولی اور گورننس کے اعتبار سے جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور بہترین صوبہ ہے، وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ 1 کروڑ بچہ اس وقت آؤٹ آف سکول ہے، جس میں سے تقریباً 40% ایسا ہے کہ جو نیور ٹو سکول کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ آپ کے پنجاب کی کیفیت کہ کیا یہ بچے پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان پر پاکستان کا آئین اور قانون نافذ العمل نہیں ہوتا؟ کیا ان بچوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو تعلیم اور اچھی تعلیم مہیا کی جائے؟ اور کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری اور فرض نہیں ہے؟ حکمران ہمارے پاس اور مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن کے ٹائم پر اپنا منشور لے کر آتی ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ طلبہ اور نوجوان ان کی پرائرٹیز اور ترجیحات میں شامل ہیں، تو یہ ان کی پرائرٹیز اور ترجیحات کا عکس ہمارے سامنے نکل کر آ رہا ہے کہ انہوں نے پوری تعلیم کے لیے اپنے پورے جی ڈی پی میں صرف 0.8% رکھا ہے، اور یہ وہ منیمل ہے کہ جس کی مثال شاید ہمیں پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ ہمارا دوسرا مطالبہ بڑھتی ہوئی فیسوں کا جو ہے اس کے لیے روک تھام کرنا اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کی بنیاد پر بالخصوص جامعات یونیورسٹیز میں فیسوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور بالعموم تو اب یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ بلکہ پنجاب میں جو پرائیویٹائزیشن کا ایک عمل جس کے نتیجے میں تقریباً 4000 کے قریب جو سکولز ہیں وہ آلریڈی پنجاب میں پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں، کالجز پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں، یہ فیسوں کا ایک انبار ہے کہ جو ایک عام شہری کے لیے ان افورڈیبل بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا جو تیسرا مطالبہ ہے، یعنی اس ملک کے پاکستان میں
رکشے والوں کے لیے یونینز کا سیٹ اپ اور نظام موجود ہے, صحافی حضرات کے لیے موجود ہے, آپ کے جو تاجران ہیں ان کے لیے موجود ہے. ہر کمیونٹی کو یہ حق حاصل ہے, ایون کہ مزدوروں کی بھی ہے, ریلوے کی بھی ہے, فلاں جتنی, یعنی اسٹوڈنٹس وہ واحد کمیونٹی ہیں پاکستان کی کہ جن کو ان کے اس بنیادی حق سے, اس کنسٹیٹیوشنل رائٹ سے, اس آئینی اور قانونی حق سے محروم رکھا گیا ہے. اور پوری سازش کے تحت یہ جب پابندی ضیاء الحق صاحب لگا کر گئے تھے, ڈکٹیٹر صاحب نے جب ہم پر یہ کئی مہربانیوں میں ایک مہربانی کی تھی, اس کے بعد سے لے کر آج تک اس پر مکمل پابندی, اور اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ برین سٹارمنگ کی جاتی ہے کہ بھائی اب نواز شریف کے بعد اگر حمزہ شہباز نہیں آئے گا, اور شہباز شریف نہیں آئے گا, اور مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں گی, اور حسن اور حسین نواز نہیں آئیں گے, تو پھر کون آئے گا؟ زرداری کے بعد بلاول نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ اور پھر نسل در نسل کی یہ نیپو پالیٹکس ہے کہ جو ہمارے سروں پر لا کر پھر جو ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اس لیے یہ طلبہ یونین کو فی الفور بحال کرنا یہ ہمارا تیسرا مطالبہ ہے. اسٹوڈنٹس کو ان کا یہ جمہوری, یہ کنسٹیٹیوشنل, ڈیموکریٹک, آئینی حق ہے کہ جو جس سے ان کو محروم نہیں رکھا جا سکتا, اس کو فی الفور بحال اور فعال کیا جائے. چوتھا مطالبہ ہمارا منشیات سے پاک تعلیمی ادارے ہیں. اس وقت کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں کہ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے تقریباً 60% تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت 50% سے زائد کی اسٹوڈنٹ پاپولیشن وہ ریگولر ڈرگ ایڈکٹ بن چکی ہے. اور یہ لوگ, یہ بچے, یہ اسٹوڈنٹس کوئی گھروں سے نشے کے عادی ہو کر نہیں آئے تھے, بلکہ یہ تعلیمی اداروں کا ماحول اور کلچر ہے کہ جو اتنا پلوٹ ہو چکا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی, چاہے وہ نوجوان طالبہ ہو یا اسٹوڈنٹ یعنی میل ہو یا فیمیل ہو, یہ نشے کی لت اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں عام ہے. اس لیے منشیات, اور یہ ایک میں اس کو یعنی کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فلا ہے. تو آپ کی انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ وہاں پر ایسے عناصر پنپ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں کہ جو منشیات کے کلچر کو عام کر رہے ہیں اور منشیات کو فروغ دے رہے ہیں. پانچواں ہمارا بنیادی مطالبہ, یہ جو کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہمارے سماج میں اس وقت بہت ریگولرائز کر دیا گیا ہے, اس کو بہت عام تصور کیا جاتا ہے کہ میل اور فیمیل یعنی تمام سٹوڈنٹس کو ایکول اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الگ کیمپسز اور تمام تر اس کیمپسز سے جڑے ہوئے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پرووائڈ کرے, اپرچونٹیز پرووائڈ کرے, اور اس کے نتیجے میں اس مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ ہو. یہ ہمارا پانچواں مطالبہ. پھر ہمارا چھٹا جو مطالبہ ہے, اس پنجاب کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں تعلیمی اداروں کے باہر وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصویر والا جھنڈا تو لگ سکتا ہے, بھلے اسی اسکول کے اندر اور اسی کالج کے اندر نلکوں میں پانی نہ آتا ہو, مریم بی بی کی تصویر آویزاں کر دی جاتی ہے, بھلے اس کے جو کولر ہیں وہاں پر بچوں کے لیے پینے کا پانی اور ان کے واش روم میں بنیادی سہولیات اور پھر اساتذہ اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں کسی تعلیمی ادارے کی وہ بھلے وہاں پر موجود ہوں یا نہ موجود ہوں, اس سے مریم صاحبہ کو کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو چھٹا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر تعلیمی ادارے کو جو بنیادی ضروریات ہیں, جو بنیادی سہولیات ہیں وہ اس کو دی جائیں اور فی الفور یہ فراہم کیا جائے. پھر ہمارا ساتواں مطالبہ, پنجاب کے ہر ضلع کو عالمی معیار کی ایک سرکاری جامعہ مہیا کی جائے, فراہم کی جائے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ گجرات کی اگر بات کریں تو یونیورسٹی آف گجرات کی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی بھی وہ بچہ کہ جو برائٹ اسٹوڈنٹ تصور کیا جاتا ہے, وہ بچہ کہ جو یعنی انٹلیکچولی ہائر پوٹینشل پر ہوتا ہے, وہ اس گجرات یونیورسٹی کو کبھی بھی اپنی فہرست میں پرائورٹائز نہیں کرتا اور اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ یہاں آئے, اور وہ بہرحال مجبوری کے تحت پھر اسلام آباد, پنڈی, لاہور, کراچی اور اس طرح کے بڑے شہروں میں جو بڑی تعلیمی ادارے اور جامعات ہیں جن کا بہرحال کچھ نہ کچھ نام موجود ہے وہاں کا رخ کرتے ہیں کہ ڈور سٹیپ پر ان کے ضلع میں ان کو عالمی معیار کی ایک یونیورسٹی پرووائڈ کی جائے جہاں پر میل اور فیمیل کو الگ الگ تعلیم دی جائے, ان کے لیے اپرچونٹیز موجود ہوں. اس لیے ہمارا ساتواں مطالبہ یہ ہے کہ ہر ضلع میں یونیورسٹی قائم کی جائے اور وہ عالمی معیار کی ہو. آٹھواں اور سیکنڈ لاسٹ مطالبہ ہمارا وہ پنجاب بھر میں جو لاکھوں بچے, میں نے ذکر کیا کہ 1 کروڑ بچے اس وقت 9.6 ملین 2023 تک کی رپورٹ ہے اور اب تک یہ کم و بیش کروڑ کو کراس کر چکے ہیں, جو 1 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اس کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت وقت انیشیٹو لے, کیونکہ آپ کا منشور یہ تھا, آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا, بھلے آپ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارا آپ سے بحیثیت حکومت یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو بچے اسکول سے باہر ہیں, یہ جو 1 کروڑ بچہ ہے, اس کے لیے فوری انیشیٹو لیں. یہ جو امیر کے لیے الگ نظام تعلیم اور غریب کے لیے الگ نظام تعلیم ہے, اس کے نتیجے میں آپ کے پورے سماج میں ایک شدید قسم کا پوٹینشیل ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے, ایک شدید قسم کا انٹلیکچولی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ جمع تقسیم کی کیفیت ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ پوٹینشلی بہت ہائر پوٹینشل پر ہیں اور کچھ جو ہے وہ بالکل سماج کے لوور پوٹینشل کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس لیے ہمارا جو آخری مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم سب کے لیے یکساں اور برابر ایک نظام
ایک زبان اور ایک نصاب کے نعرے کے ساتھ ہم اس ریفرینڈم کو لے کر چل رہے ہیں۔ پاکستان پنجاب میں بسنے والے ہر طالب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے۔ یہ 9 نکات لے کر ہم پنجاب بھر کے لاکھوں سٹوڈنٹس تک جا رہے ہیں، ہم پنجاب کے ہر تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد بچوں کا اس ریفرینڈم کو لے کر ہم ان کا کنسنسس لے لیں، کنسنٹ لے لیں، اور اس کنسنٹ کے نتیجے میں ہم حکومت وقت کے سامنے یہ تمام کے تمام مطالبات پریزنٹ کریں۔ ہمارے ان مطالبات کے حوالے سے حکومت وقت نے سنجیدگی ظاہر نہ کی۔ ہمارے ان جینون اور کور ایشوز کو لے کر اگر حکومت وقت نے اس پر کوئی اقدامات نہ اٹھائے تو پھر بہرحال طلبہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں کہ وہ عملی مزاحمت کے لیے اپنے تعلیمی اداروں سے، اپنے گھروں سے باہر آئیں گے۔ ہم مزاحمت کریں گے، ہم جد و جہد کریں گے، ہم انشاءاللہ کشمکش کے راستے کو اختیار کریں گے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جائیں۔ اپنے حصے کی شمع جلائیے۔ New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.